بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہماری دنیا بنی ہے اور جب تک بھی ہماری یہ دنیا رہے گی، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یا پھر پیدا ہوں گے، ان سبھی کو ہر حال میں مرنا ہی ہوگا۔ یعنی جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ نہ صرف انسان بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مخلوق بھی ہیں، جیسا کہ پرندے یا پھر جانور یا اس طرح کی اور چیزیں، وہ بھی انسانوں کی طرح ہی جیتی ہیں، انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوتی ہیں اور آخر میں انسانوں کی طرح ہی مر جاتی ہیں۔ مگر دوستو، آپ کو یہ بات جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہماری اس دنیا میں 4 ایسے خاص انسان یعنی اسپیشل پرسنالٹی بھی ہیں کہ جو قرآن، توریت یا پھر انجیل جیسی دھارمک کتابوں کے مطابق یا پھر ہسٹورینز کے مطابق یا پھر بڑے بڑے اسکالرز کے مطابق اور اس طرح کی دوسری کتابوں کے مطابق ابھی بھی ہماری اس دنیا میں زندہ ہیں، یعنی کہ ان لوگوں نے کبھی موت کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا۔ ہماری دنیا میں جو موت کا ایک کامن پروسیس ہے، ہر انسان کے لیے اس پروسیس سے یہ لوگ گزرے ہی نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ اسپیشل یعنی کہ خاص لوگ کیوں ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ خدا کے پیغمبر یعنی کہ نبی ہے۔ اب اس کے علاوہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نبی ہے کون؟ تو آپ کو اس ویڈیو میں پوری معلومات دیں گے کہ یہ نبی کون کون سے ہیں اور ان لوگوں کو موت کیوں نہیں آئی تھی، اور اگر نہیں آئی تھی تو آخر آج کے دور میں یہ لوگ کہاں پر ہیں اور کس حالات میں ہیں۔ کیا ہم عام انسان بھی ان لوگوں سے مل سکتے ہیں یا پھر نہیں مل سکتے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ دوستو، اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ آپ کو بتا دوں کہ مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے جو ایک بڑی سلطنت تھی، وہ دراصل ان کے بیٹے کے دور میں 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی تھی۔ جو ساؤتھ والا حصہ تھا اس کو جورڈا کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ جو نارتھ کا حصہ تھا اس کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسرائیل کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو اتہاس میں اخیاب کا نام دیا گیا ہے۔ اخیاب نام کے اس حکمران نے جب اپنے ایک پڑوسی علاقے یعنی لیبنان کی ایک شہزادی کہ جس کا نام جیزابیل ہوا کرتا تھا اس سے شادی کی، تو جیزابیل نام کی وہ شہزادی اپنے علاقے سے اپنے ساتھ بال نام کا ایک ایسا بت لے کر بھی آئی کہ جس کی اس دور میں لیبنان کے علاقے میں خوب عبادت کی جاتی تھی، خوب پوجا کی جاتی تھی۔ لہٰذا جیزابیل کی بھرپور کوششوں کے بعد کچھ وقت کے اندر ہی اس کا شوہر یعنی اخیاب اور اس کی پوری سلطنت میں رہنے والے لوگ یعنی بنی اسرائیل قوم اپنے خدا کو چھوڑ کر اس بال نام کے بت کی عبادت کرنے لگی۔ جب پوری بنی اسرائیل قوم اس بال نام کے بت کی پوجا کرنے لگی، اس بال نام کے بت کی عبادت کرنے لگی، تو ایسے ہی دور میں خدا کی طرف سے ان تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے یعنی ان تمام لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نام کے ایک مشہور پیغمبر کو ان کے بیچ بھیجا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بار بار ان لوگوں کے بیچ تبلیغ کی، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی، مگر ان میں سے کوئی بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کی ڈیمانڈ پر معجزات بھی دکھائے اور خاص طور سے علاقے کے حکمران اور اس کی جو ملکہ تھی یعنی کہ جیزابیل، اس کو بھی خاص طور سے سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا، مگر کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔
آخر کار جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان لوگوں کے اوپر خدا کا عذاب آیا۔ سرحدوں پر بسنے والے وحشی قبیلوں نے ان لوگوں کے اوپر اٹیک کیا اور ایسا خطرناک حملہ کیا، اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس علاقے میں رہنے والا کوئی بھی انسان سلامت نہیں رہ سکا۔ اتہاس کاروں کے مطابق جیزابیل نام کی وہ ملیکہ کہ جس نے اس قوم کو گمراہ کیا تھا، اس قوم کے راستے کو بدلا تھا اور ان کے خدا کو بدل ڈالا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ آخر میں آوارہ کتوں نے اس کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا اور اس کی لاش سے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھایا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو لکھا گیا ہے، یعنی اس پوری اسٹوری کو مینشن کیا گیا ہے، وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا گیا تھا تو حضرت الیاس علیہ السلام کو پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ زیادہ تر مسلم اسکالرز یعنی کہ مسلم مفسرین کا بھی یہی ماننا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ ابھی بھی پہاڑوں، جنگلوں اور ویرانوں جیسے علاقوں میں جو لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں ان کو راستہ دکھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس لسٹ میں دوسرا نام حضرت ہنوک علیہ السلام یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ دوستو، اس بارے میں مسلم اتہاس کاروں کے دو الگ الگ گروپ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروپ کا جہاں یہ ماننا ہے کہ حضرت ہنوک علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ایک ہی انسان کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 7ویں نسل میں پیدا ہوئے تھے، تو وہیں دوسری طرف مسلم اتہاس کاروں کے دوسرے گروپ کا یہ ماننا ہے کہ دراصل حضرت ہنوک اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ دونوں الگ الگ انسان ہیں۔ ہاں، مگر یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوا کرتے تھے۔ فی الحال دوستو، حضرت ہنوک اور حضرت ادریس علیہ السلام نام کی یہ جو پرسنالٹی تھے، جو شخصیت تھے، یہ رشتے میں حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہوا کرتے تھے۔ بائبل کے مطابق جب ان کی عمر لگ بھگ 365 سال کے قریب پہنچ گئی تھی تو ان کو زندہ یعنی بغیر موت کا مزہ چکھے ہوئے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، جہاں پر یہ آج تک صحیح سلامت بالکل اسی حالت میں ہی موجود ہے۔ مگر دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جڑے اس معاملے کو لے کر بہت سارے مسلمان ایگری نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اسلام کے مطابق قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی جو دوسری آسمانی کتابیں تھیں جیسا کہ تورات، انجیل اور زبور، ان سب میں دنیا کے عام انسانوں کی طرف سے بہت سارے بدلاؤ اپنی من مرضی کے مطابق کر دیے گئے تھے۔ تو اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام سے جڑا یہ ٹاپک بھی اب ہمیشہ کے لیے ایک ڈیبیٹیبل ایشو بن چکا ہے کہ کیا سچ میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بغیر کسی موت کے پروسیس کے زندہ اور سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، یا پھر یہ بعد میں کسی عام انسان نے اپنے من مطابق اپنی مرضی کے حساب سے ہی کتاب میں چینج کرتے ہوئے لکھ دیا تھا۔ اور یہ سب بنی اسرائیل روایات ہے، یعنی کہ اس کو ہم نہ سچ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب بات کریں اس لسٹ میں موجود اگلے نام کی، تو وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ دوستو، حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب الظہر میں یہ روایات لکھتے ہیں کہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ہی ابھی بھی زندہ ہیں، اور ہر سال جب بھی حج کا وقت آتا ہے یعنی حج کا مہینہ آتا ہے تو آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے ہسٹورینز کے بیچ اس بات کو لے کر اتفاق نہیں ہے کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام کون ہے، کیونکہ کچھ تو یہ مانتے ہیں کہ یہ دوسرے نبیوں کی طرح ہی ایک نبی ہیں، اور جبکہ کچھ کا یہ ماننا ہے کہ دراصل خضر ایک پوزیشن کا یعنی کہ ایک عہدے کا نام ہے کہ جس عہدے پر ہر دور میں الگ الگ انسانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، زیادہ تر لوگوں کا ابھی بھی یہی ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی انسان کا نام ہے، اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کو خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی دی گئی ہے،
اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی مسافر، جو بھی سمندری جہاز سمندر میں اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں، یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کی سب سے مقدس کتاب یعنی کہ سب سے پوتر کتاب قرآن میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک واقعے کو مینشن کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں یہ بات کلیئر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ویسے تو چاہے کوئی بھی رہے ہوں، یعنی کہ نبی، ولی یا پھر فرشتے، مگر ہاں وہ جو بھی تھے ان کو خدا نے وہ علم، وہ نالج دی تھی جو خود موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھی۔ فی الحال اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود اگلے نبی کے بارے میں، تو یہ تو خدا کے وہ مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی جانتے ہوں گے۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتہاس کے ایک ایسے مشہور پیغمبر تھے جو ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہماری اس دنیا میں رہے تھے، اور اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو زندہ اور سلامت یعنی کہ بغیر کسی موت کے پروسیس کے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور آج تک وہ وہیں پر ہی موجود ہیں۔ اسلامی کتابوں کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تھی، یعنی لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا شروع کیا تھا، تو اس دور کے جو یہودی عالم تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور ان یہودی عالموں نے وقت کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک سازش کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا تھا، مگر بالکل آخری وقت میں وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھاتے۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد ان کے دشمنوں کے ہی بیچ سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ان کا ہم شکل بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، جس کو بعد میں ان کے دشمنوں نے یہ سمجھ کر ہی سولی پر چڑھا دیا تھا کہ شاید ہم سب نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ اسلامک کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کسی دور میں زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، وہ ایک بار پھر سے بالکل آخری دور میں یعنی قیامت سے ٹھیک پہلے ہماری اس دنیا میں واپس آئیں گے، دجال جیسے بڑے فتنے سے نپٹیں گے، یعنی اس کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایک عام انسان جیسی زندگی بھی گزاریں گے، یعنی کہ شادی کریں گے اور اس طرح کے سارے کام کریں گے، اور پھر اپنی عمر مکمل کرنے کے بعد وفات پا جائیں گے، اور آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہی ان کو دفن کیا جائے گا۔ حالانکہ دوستو یاد رہے کہ بھلے ہی عیسائی اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ بہت سارے الگ الگ نظریات رکھتے ہوں اور الگ الگ طرح سے ان کو مانتے ہوں، مگر اس بارے میں دونوں ہی ایگری کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر سے ہماری اس دنیا میں واپس آئیں گے، مگر وہ کیسے آئیں گے، کب آئیں گے، کیوں آئیں گے، کیا کیا کریں گے، اس بارے میں دونوں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ فی الحال آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کے نالجبل اور ہسٹوریکل اور اسلامک ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔